اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور منگل تا جمعرات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کے حوالے سے، پھر ذکر شہادت کے حوالے سے جو تذکرہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا، اس میں ہم آپ کے ساتھ رہے، اور آج سے پھر انشاءاللہ یہ روشنی کا تسلسل جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ آج ناظرین اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جس موضوع پر بہت زیادہ بات ہوا کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کے دور کے انسان کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ دوسروں کا ہم احتساب کرنا شروع کر دیں، دوسروں پر تنقید شروع کر دیں، اور سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان خود احتسابی کے عمل سے گزرے یا احتساب ذات کرتا ہوا جائے۔ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ خود احتسابی یا احتساب ذات کتنا ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ اس حوالے سے کیا کیا ہیں اور کیا کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا صرف اخروی امور کے لیے، آخرت کے امور کے لیے ہم احتساب کریں اپنے اعمال و افعال کا، یا یہ کہ دنیاوی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، جو ہمارے معاملات اور معمولات ہیں، اس میں بھی ضرورت ہے احتساب کی کہ ہم اس کو بھی احتساب کرتے ہوئے جائیں۔ اور پھر یہ کہ آخرت میں تو ہمیں یقین ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم اگر دنیا میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، رذائل سے بچا کر رکھیں گے، اور اچھے کاموں کی طرف رہیں گے، عبادات کی طرف رہیں گے، تو اس کے ثمرات ہمیں ضرور ملیں گے۔ تو کیا دنیاوی زندگی میں بھی اس کے کچھ اثرات نظر آئیں گے؟ اور بھی مزید سوالات کو انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور آپ کے لائیو جو سوالات ہیں ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور ان کے جوابات براہ راست آپ تک انشاءاللہ پہنچائے جائیں گے۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ جب انسان کے پاس اختیار و اقتدار آ جاتا ہے، طاقت اور قوت آ جاتی ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کا محتسب بن گیا ہوں، سب کا احتساب کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ایسے شخص کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے، یا وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے؟ انشاءاللہ کنکلوژن پر اس پر بھی بات کریں گے۔ مفتی محمد عامر صاحب، ممتاز و معروف عالم دین، آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ARYQ TV سے آپ کا بہت دیرینہ تعلق، اور مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جامعہ کراچی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیق، تدریس اور تحریر آپ کا شعبہ ہے ماشاءاللہ۔ تشریف فرمائیں ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا فرمائیں گے، قرآن کریم ہماری جو رہنمائی کرتا ہے وہ کن الفاظ میں کرتا ہے کہ احتساب ضروری ہے، اور احتساب ایک ایسا اس وقت تو لفظ ہے کہ اس پر سب لوگوں کی نظریں ہیں کہ احتساب، آپ فرمائیے گا قرآن اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جی ہاں، بالکل آپ نے فرمایا، احتساب ہر طرف اس وقت جاری و ساری ہے، مگر جس موضوع پر آپ نے اس وقت گفتگو فرمائی ہے، خود احتسابی، یہ ایک الگ بات ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بالکل۔ دوسروں کا احتساب کرنا ایک الگ بات ہے، اپنی ذات کا احتساب کرنا، جو نعمتیں، جو وقت، جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ وقت، وہ زندگی، وہ نعمتیں کس طرح استعمال ہوئیں، اس چیز پر غور کرنا۔ قرآن پاک میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک۔ اتنا نہیں ذکر کیا کسی اور کے احتساب کا، لیکن اپنی ذات کے احتساب کا اس کو لازم قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے، اس بات پہ غور کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ یہ جو لفظ غد
ہے نا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غد کہتے ہیں آئندہ کو، جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں، جس کو ہم سیکیور کرتے ہیں، جس کی میکنگ میں مصروف رہتے ہیں اور باقاعدہ غور کرتے ہیں کہ کتنا ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو چکا ہے۔ تو غد کا لفظ ایک اسلام کے اندر، قرآن کے اندر مسلمانوں کا اور انسانوں کا ایک اور فیوچر ہے، ایک اور جو ظہور ہونا ہے مرنے کے بعد، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بندہ غور کرتے ہوئے دیکھے کہ ہم مطلب کتنی اس کے لیے تیاریاں کر چکے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر اس آیت مبارکہ میں باقاعدہ دعوت دی گئی۔ پھر اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنا احتساب نہیں کرتے ہو، اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے ہو، اپنے معمولات پہ غور نہیں کرتے ہو۔ اب حضرت عمر فاروق اس آیت کے تحت کیا بات، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیر پہ درہ مارتے تھے رات کو، جو درہ ان کے پاس تھا نا، اور کہتے تھے کہ تو امیر المومنین ہے اور لوگ تجھے جو ہے وہ اپنا سردار مانتے ہیں اور تجھ میں خوف خدا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک مطلب وقت کا سربراہ ہے، لیڈر ہے، قائد ہے، لیکن وہ رہبر اور رہنما بھی ہے۔ ان کا عمل دیکھیں کہ قائد اور لیڈر ہونے کے باوجود ان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، خود احتسابی، خوف خدا، رقیت کا عالم کیا ہے، لیکن استثناء کا کوئی پہلو اپنے لیے نہیں رکھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو اپنا احتساب کیا کرتے تھے، اپنے آپ سے پوچھا کرتے تھے، باقاعدہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے آج کے دن کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کتنی کوتاہی کی، اور اگر کسی چیز میں معمولی سی کمی ہو جاتی تھی تو باقاعدہ اس کی اپنے نفس کو سزا دیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر جو بات کہی گئی ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، کہ لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہو اور خود احتسابی سے غفلت، تو قرآن پاک نے خود احتسابی کی طرف زور دیا ہے اور باقاعدہ اس کا اہتمام ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہی ہمارے لیے بنیاد ہیں، ہماری اساس ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں کہ خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیوں ضروری ہے ایک مومن کے لیے؟ چونکہ میں یہ جو سمجھ پایا ہوں بطور طالب علم، یہ تطہیر کا ایک ذریعہ ہے، انسانی ذات کی تطہیر کا ایک ذریعہ ہے اگر وہ اپنی خود احتسابی کرتا ہے، اپنا احتساب ذات کرتا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر ہے۔ جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اس کی عملی تفسیر خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک عمل کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ واہ! حضور علیہ السلام جس معاشرے میں آپ کی پرورش ہوئی، اس معاشرے میں تمام تر برائیاں عام ہیں، لوگ مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو اعلان نبوت فرماتے ہوئے سب کے سامنے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے میرا عمل ہے، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ سکتا ہوں، میں کیسے تمہیں غلط راستے کی طرف بلا سکتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا کہ یہ دیکھو، یہ میرا احتساب ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف، آپ کے کردار کی طرف، آپ کے عمل کی طرف کوئی ایک انگلی بھی نہ اٹھا سکا۔ لوگوں نے مختلف انداز سے حضور علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن حضور علیہ السلام کے قول و فعل میں، عمل میں کبھی کسی نے کوئی تضاد نہیں دیکھا۔ خود حضور علیہ السلام احادیث میں ہمیں ملتا ہے، احتساب کا لفظ بھی آپ نے استعمال فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اندازہ لگائیں، حضور علیہ السلام نے ایمان اور احتساب کو یکجا کر دیا کہ جو بندہ مومن ہے وہ ہر عمل میں اپنا احتساب کرے گا، اپنے آپ سے پوچھے گا، اپنی نیت کو دیکھے گا کہ اس نے اگر یہ عمل اختیار کیا تو کیوں کیا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ماہ رمضان سے متعلق بھی فرمایا،
اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی کے ساتھ ساتھ محتسب کا منصب بھی عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے بلکہ اپنے قول کے ذریعے دوسروں کا بھی احتساب فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہہ دی ان کی رنگت کے حوالے سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری احتساب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں جاہلیت کی رمق تم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک ام المومنین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسری کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی کہ وہ پستہ قد ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً احتساب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس بات کو سمندروں میں ڈال دیا جائے تو یہ تمام پانی کو تلخ کر دے۔ تربیت امت ہے۔ امام حسن یا امام حسین حسنین کریمین میں سے کسی نے صدقے کا چھوارا اٹھا کے کھا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی حلق میں دے کر نکالا کہ صدقہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تربیت امت ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس پر مزید بات کروں گا آپ سے، اور یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ تو وہ حیات مبارکہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بنیادی طور پر یہی وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے، زندگی گزارنے کے سارے اصول جو ہیں وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اور احتساب جس کا ذکر فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے، خود احتسابی کا عمل، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج احتساب ذات یا یہ کہہ لیں کہ خود احتسابی کے موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ قرآن کریم سے جو حوالے ہمارے سامنے ہیں وہ مفتی صاحب نے پیش فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اب جاننا ہم یہ چاہیں گے، مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا جو خود احتسابی ہے وہ اخروی امور کے لیے ہی ضروری ہے، یا یہ کہ جیسے کہ میں نے تمہیداً چند جملے عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ دنیاوی امور میں جو ہم معاملات اور معمولات ہیں ہمارے، اس میں بھی خود احتسابی کا عمل ضروری ہے؟ کچھ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا، چونکہ اخروی کے لیے تو ہمیں یہ کہ بھئی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے تو جنت کا ایک وہ ہے، تو کیا دنیاوی امور میں کیا فوائد ہیں اس کے، اس پر بھی کچھ فرمائیے۔ اصل میں رئیس بھائی دیکھیں، جو بھی معاملات دنیاوی ہیں ڈیفینیٹلی وہ اخروی بھی ہیں، یعنی ایسا کوئی معاملہ دنیاوی زندگی کا نہیں ہے جو آخرت میں زیر بحث نہ آئے، اور جو چیزیں آخرت میں زہر بحث آنے والی ہیں وہ وہی ہیں جو دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے بروز قیامت ہر چیز، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ کی معیشت ہو یا معاشرت ہو، دنیاوی جتنے بھی آپ کے مشاغل حیات اور جتنے بھی دنیاوی زندگی کے پہلو ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں پر کرم ہوا اور جہاں جو نعمت عطا ہوئی اس کے بارے میں آخرت میں تو پوچھا جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، ہم جب دنیاوی امور میں ایک دنیاوی لیول پہ کسی چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اپنے تجارتی معاملات کا ہم احتساب کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری تجارت کے لیے بہتر ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی نتیجہ آتا ہے مائنس یا پلس، تو آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کسی کے لیندار ہیں یا دیندار ہیں، کلیئر ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے جتنے بھی اور دیگر دنیاوی زندگی کے معمولات ہیں، جن چیزوں میں آپ کی توجہ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں میں احتساب ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس سے آپ کو نکھر جاتا ہے، بندہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے، ایک چینجز پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ سب درست ہو جاتی ہیں۔ اگر احتساب نہ ہو، غفلت ہو، تو سمجھ لو کہ آپ جس چیز میں بھی غافل ہو جاتے ہیں، سمجھ لو اس چیز میں کہیں نہ کہیں کوتاہی، کمزوری اور خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایک ٹیچر ہے، ایک اسکول کا مثال کے طور پہ ایڈمنسٹریٹر ہے، ایک ہاسپٹل کا اگر انچارج ہے، تو وہ جب تک احتساب نہیں کرے گا وہ ادارہ جو ہے وہ پراپر چل نہیں سکتا ہے۔ اس کے اندر کرپشن پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر بدعنوانی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر کوتاہیاں، غلطیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ایسے لا ینحل مسائل ہو جائیں گے کہ پھر اس ادارے کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی، خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس لیے دنیاوی سطح پر بھی احتساب ضروری ہے،
اور دنیاوی سطح پر ہونے والا، دنیاوی امور کے اندر ہونے والا احتساب ہی آخرت کے احتساب میں مفید اور معاون ہوتا ہے۔ کیا بات، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا یہ فرمائے گا ڈاکٹر صاحب کہ احتساب کے جو فوائد ہیں وہ آخرت میں تو ملنے ہی ہیں، تو کیا دنیاوی ہماری زندگی میں بھی اس کے کچھ اثرات ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے کر لیا احتساب تو دنیاوی طور پر بھی اس سے ہمیں کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس کے فوائد ثمرات کچھ نظر آتے ہیں؟ کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب انسان اپنا احتساب کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہے اور مجھے بھی ایک دن رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ خیال اسے دنیاوی اعتبار سے بھی تمام معاملات کے اندر ایک نکھار پیدا کرتا ہے، ایک خوبصورتی لے کر آتا ہے کہ دیکھیں جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے گا، جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ زبان سے نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، جس کو آخرت کا خوف ہوگا تو وہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا اور یہ نمازوں کی پابندی اسے دیگر دنیاوی امور میں بھی وقت کا پابند بنا دے گی، تو ڈسپلن آ جائے گا اس کی زندگی میں۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جی بالکل، تو جب وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی، جی جب اسے احتساب کی ایک فکر اس کے دماغ میں ہوگی، اس کے دل و دماغ میں یہ تصور موجود ہوگا کہ میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تو دنیاوی معاملات کے اندر بھی وہ احتیاط کرے گا، اور جب وہ دنیاوی معاملات میں محتاط ہو جائے گا تو اس کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے، ایک بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا، بہتر سوسائٹی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، اور اس سے پھر معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو دنیاوی معاملات میں بھی کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں دور کر دیا جاؤں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز، ایک سینٹنس ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اسٹیکرز مختلف شاپس پر آپ نے بھی، اور سپر اسٹورز پر اور دیگر جو عوامی ایسے پلیسز ہوتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مینشن کیا جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بات باقاعدہ مینشن کی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تاکہ ہم کسی برائی کی طرف نہ جائیں اور اپنے آپ کو اور مزید اس بات کے حوالے سے زیادہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں کہ جناب ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی۔ اس کے باوجود وہ کون سے محرکات ہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں، وہ کون سے محرکات ہیں کہ جو انسان کو غفلت میں رکھتے ہیں، انسان پس و پیش سے کام لیتا ہے کہ جناب اب میں اپنی خود احتسابی کر لوں گا، اس میں ہے ہی کیا رکھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، میں اگر یہ خود احتسابی کر لوں، چھوٹا سا تو میرا شوق ہے، خواہ کوئی ہو، خواہ وہ سود کا کاروبار ہو، خواہ وہ کسی پروفیشن میں کوئی اس کی بددیانتی ہو، وہ ایک ہے کہ میں نہیں کر رہا خود احتسابی اپنی، چونکہ میری مجبوری بن گئی۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اصل میں سود اور یہ تو خیر اتنی مطلب چھوٹی تو بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، بس اس میں بھی کیا احتساب کروں، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، تمہارا حساب کتاب کیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ اور ایک اور بھی قول ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کی تیاریاں ابھی سے کر لو، حساب و کتاب کے معاملات ابھی سے درست کر لو، کیونکہ روز قیامت جو ہے وہ میزان کا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو معمولی سی نیکی، یہ چھوٹی چھوٹی نہیں، معمولی سی ذرے برابر نیکی ہو یا کوئی برائی ہو، بہرحال وہاں پہ جب میزان قائم ہوگا تو اس کا حساب دینا ہے، کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی جو آپ نے عبارت ذکر کی نا، لکھی ہوتی ہے، یہ اصل میں اہل ایمان کے دلوں میں نقش تھی۔ اب نماز کا جو سبق تھا وہ کیا تھا؟ وہ اعادہ کیا کروایا جاتا ہے کہ جناب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو آج ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہیں کہیں خال خال، یہ اصل میں مومنین کے ایمان کا ایک بنیادی جز تھا اور یہ نقص تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نمازوں کی دعوت میں، ادائیگی میں کیا فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، ورنہ کم سے کم
اس طرح نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. اور یہ یقین جو ہے وہ ایک باقاعدہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں باقاعدہ ایکسرسائز کرا کے ہمارے قلوب پر مرتسم کیا جا رہا ہے. اس کو باقاعدہ ہمارے قلوب پر اس کو حاوی کیا جا رہا ہے کہ یہ احساس ہم سے خارج نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہی احتساب کا سب سے بڑا محرک ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک پیر صاحب اپنے مرید کے اوپر، ایک مرید کے اوپر خاص توجہ رکھتے ہیں. باقی مریدین نے کہا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے ایک مرغی سب کو دی اور کہا کہ اس کو ذبح کرو، مگر چھپ کے کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. اب سارے مرید کو یہ اعتراض تھا کہ اس پر خاص توجہ کیوں؟ جب سارے مرید آئے چھپ چھپا کے اس کو ذبح کر کے لائے تو وہ جو خاص توجہ والا مرید تھا وہ ویسے ہی لیا ہے. اس نے کہا میں جہاں بھی گیا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں خدا نہ دیکھ موجود نہ ہو، تو ایسی تنہائی ملی نہیں. تو پیر صاحب نے باقی مریدوں کو بتایا دیکھو اس کے اوپر خاص توجہ کیوں ہے، اس کا خدا سے تعلق کتنا ہے کہ کسی مقام پہ یہ رب کو بھلا نہیں رہا، غافل نہیں ہو رہا، ہر جگہ اللہ کی یاد اس کے دل میں قائم دائم ہے. تو یہ ایک ایسا محرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف اور اس کی وجود کا جو احساس ہے بندہ مومن کے دل میں، ہماری عبادتوں میں، نمازوں میں، ہر چیز میں اس کا اہتمام، خانقاہوں میں اس کا اہتمام کیا گیا. آپ دیکھیں کہ احتساب کی آپ نے بات کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، فرماتے ہیں کہ وہ اپنا احتساب کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اتنی بڑی شخصیت، راتوں کو عبادت میں، دن بھر علم کی خدمت میں، امام اعظم ہیں آپ، اللہ، اپنے نفس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ، حنیفہ تو کتنے گناہ کرتا ہے، تیری عمر 60 سال ہو گئی ہے، 20 کرتا ہے روز کے گناہ؟ نفس کہتا ہے نہیں. کہا 10 کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا 5 کرتا ہے؟ کہا نہیں. کرتے کرتے 1 کرتا ہے تو اس نے، نفس نے کہا 1 آدھ گناہ ہو جاتا ہے. امام اعظم نے کہا 60 سال کی تیری عمر ہے تو 60 سال میں 365 دن، 12 مہینے 365 کو 60 سے ملٹیپلائی کرو، 21,000. اگر تو اپنے ہر گناہ کے عوض 1 پتھر رکھ تو 21,000 پتھروں سے ایک گناہوں کا ڈھیر پہاڑ بن جائے گا. یہ تو اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے آپ کو پکڑتے ہیں کہ تو ایک خطا بھی کیوں کرتا ہے، اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ شیطان نے 1 نافرمانی کی تو وہ جنت سے باہر آ گیا، اور تو اتنی نافرمانیاں کر کے گناہوں کے انبار کے ساتھ باہر سے جنت جائے گا. تو وہ اپنی پکڑ کرتے ہیں، اپنے نفس کی گرفت کرتے ہیں، خود احتسابی کرتے ہیں. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارے نکیرین ہیں نا، یہ ہمارے گناہ لکھتے ہیں، اگر یہ اجرت لیتے تم سے گناہوں کی تو تم اپنی سارا مال بھی خرچ کر دیتے اجرت کے عوض، تمہارے گناہ ختم نہیں ہوتے، مال ختم ہو جاتا. اتنا مطلب یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں. بہت اچھے انداز میں یہ جس انداز سے بزرگوں نے احساس دلایا ہماری غلطیوں کا اور اللہ کے دیکھنے کا کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، توجہ اللہ، یہ بنیادی محرک ہوتا ہے. پھر بعد میں انسان کے اندر رعونت، تکبر، منصب، یہ چیزیں غافل کرتی ہیں. بہت عمدہ انداز میں 2 مثالیں جو پیش کی، اور حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو واقعہ پیش کیا، یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت بڑا میسج موجود ہے. خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کے لیے ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے احتساب ذات اور خود احتسابی کے موضوع پر. آج ہم بات کر رہے ہیں، بہت اہم گفتگو آپ تک پہنچی، اور یقیناً یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آمدم نشستم برخاستم، ہمیں ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ناظرین کو بھی کہ علماء آتے ہیں، اسکالرز آتے ہیں، وہ بہت عمدہ اپنے مطالعے کی روشنی میں جوابات عنایت فرماتے ہیں. بہت سے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو ہم سے رابطے میں ہیں، خواہ وہ ٹیلی فونک رابطہ ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان کی جو پذیرائی ہے، پسندیدگی کے انداز کو ہم تک پہنچایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ موضوعات کا چناؤ اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ایک تو عام آدمی ہے جس کے اختیارات محدود ہیں، جس کے وسائل محدود ہیں، جس کی زندگی کا ایک جو سرکل ہے وہ بہت محدود ہے، لیکن وہ ایک شخص ہے کہ جس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، اور جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا احتساب کر سکتا ہے.
لیکن جب وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے، صاحب اختیار و اقتدار ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں محتسب اعلیٰ ہوں، اب تمام لوگ جو ہیں ان کی میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، ان کا میں احتساب کروں گا، اپنے آپ کو استثناء کی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ آپ ایسے شخص کے لیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم میں سے اس دور میں ہر شخص یہ تصور کرتا ہے کہ دنیا کی جتنی خیر ہیں اور بھلائیاں ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو آخرت کی بہتری ہے وہ دوسرے کے لیے ہے۔ تو اپنے لیے تو سارا وہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے دنیاوی مال و متاع مجھے حاصل ہو جائے۔ اور دیکھیں، یہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ کوئی ڈیزگنیشن ہوتا ہے، جتنا بھاری بھرکم ڈیزگنیشن ہوگا اس کی چاہت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ بالکل۔ اور کیونکہ اپروچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے، اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب منصب مل جاتا ہے تو انسان اپنے طور پر یہ تصور کرتا ہے کہ بس اب تو مجھے منصب مل گیا، اب میرا کام ہے دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا، میں اس منصب پر آ کر مجھ سے اب پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ تصور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی تم میں سے ہر کوئی رائی بھی ہے اور مسئول بھی ہے، جواب دہ ہے۔ اور یہ بہت طویل حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس جو منصب ہے اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے سید القوم خادمہم، کہ جو قوم کا سردار ہے اسے خادم ہونا چاہیے۔ لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ منصب مل جائے گا تو ہم اب لوگ ہماری خدمت کریں گے، اب ہمیں ڈھونڈتے پھریں لوگ، ہم مخدوم ہو جائیں گے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جتنا بڑا منصب ہو انسان کے اندر اتنا ہی زیادہ تحمل، بردباری، برداشت ہو، اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کرنے کا جذبہ ہو۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں اس کی مثال ملتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال سے قبل فرماتے ہیں جس کا مجھ سے کوئی حساب کتاب ہے تو وہ اپنا معاملہ درست فرما لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، حبیب خدا ہیں، اپنے آپ کو احتساب کے لیے صحابہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں غزوے کے موقع پر جب آپ صف بندی فرما رہے تھے تو آپ کی چھڑی مجھے لگی تھی، مجھے اس کا بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلے کی بلکہ صحابہ تو غیظ و غضب میں آ گئے، جی اس کی جرت کس نے سوال کی اس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کہاں لگی تھی؟ پشت پر لگی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کرتے کو، چادر کو بلند کیا تو فوراً چمٹ گیا اور مہر نبوت کو بوسہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ سے بھی بھلا کوئی احتساب کر سکتا ہے؟ میں تو فقط یہ بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جن لوگوں کی تربیت ہوئی، جو نفوس تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایسی فکر ان کے اندر پیدا کی، یہ سوچ بیدار کی کہ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم آپس میں ملتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جدا ہونے سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنائی ہو، کہ وہ ایک دوسرے کو تلقین کیا کرتے تھے اور خود احتسابی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب صحابہ کو دیکھتے ہیں، وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قطعی جنت کی بشارت کی، لیکن ان کا خود احتسابی کا معاملہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انتہائی محتاط ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سب کچھ سیکھا ہے، لیکن کسی نے تنہائی میں دیکھا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے تھے، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے پاس ایک پتھر رکھا کرتے تھے جسے کبھی کبھی منہ میں رکھ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ زبان ہے کہ جس نے مجھے تکالیف میں مبتلا کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان رستہ بدل لیتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خود احتسابی کا منظر دیکھیے کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں مال غنیمت سے کپڑا دیا تھا اس سے تو ہمارا کرتا نہیں بن سکا، آپ کا کیسے بن گیا؟ اور آپ لہیم شہیم ہیں اور آپ کا کرتا بن گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس دور کے اندر یہ سوال کا تصور پیدا ہونا کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جاہ جلال ہے، اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر عدل کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں جناب، بالکل عبداللہ ابن عمر کا پوچھتے ہیں، مجمع میں موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جواب دو، تو فرماتے ہیں میں نے بھی اپنا حصہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو جس کی وجہ سے ان کا کرتا مکمل ہوا۔ اور وہ مہر کے حوالے سے بھی روایت بیان فرماتے جو حضرت عمر فاروق منبر پر مہر کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک عورت نے وہاں سے سوال، ایک عورت نے اصلاح کی، ایک عورت نے کہا کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں، تو آپ نے فوراً اس بات کو قبول فرما لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جب آپ اکثر رویا کرتے تھے تو آپ کے چہرے پر باقاعدہ لکیریں تھیں، اور جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو زاروں قطار روتے،
لوگ پوچھتے ہیں کہ جب جہنم کی بات ہوتی ہے تو یہ گریہ ہم نہیں حالانکہ دیکھتے. اشرم و بشرم ہے. بالکل. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام سے کیا نسبت ہے جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں, ذو النورین کا درجہ پایا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبرستان کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنے قبر کی فکر ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا یہ قبر دو حالوں میں سے ایک حال پر ہے, کہ یا یہ جہنم کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا یہ جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک زرع کے مسئلے میں امیر المومنین ہونے کے باوجود قاضی کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلے کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی انہیں پروٹوکول دیتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تم مجھے پروٹوکول دو گے اس کا مطلب تم انصاف نہیں کر سکو گے, تو اپنے مزاج کو تبدیل کرو. کیا کہنے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی اور خلفائے راشدین کے ادوار سے بھی بہت اچھی مثالیں احتساب اور خود احتسابی کے حوالے سے. یہ وہ رول ماڈلز ہیں کہ جن کو فالو کیا جاتا ہے, جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح احتساب کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے. آگے بڑھیں گے, مجھ سے یہ فرمائیے گا کہ فرد سے افراد سے معاشرہ ترتیب دیا جاتا ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ تعمیر سیرت میں خود احتسابی کیا کردار ادا کرتی ہے؟ اگر انسان اس بات پر تہیہ کر لے, عزم کر لے, پرعزم ہو جائے کہ مجھے اپنی تعمیر سیرت کرنی ہے, تو تعمیر ذات کے لیے یہ جو احتساب ذات ہے یہ کتنا ضروری ہے, اور ایک فرد کی اگر اصلاح ہو جائے گی تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کتنا ضروری تو نہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے بغیر سیرت کی تعمیر یا شخصیت کی تعمیر ممکن ہی نہیں ہے. واہ واہ. خود احتسابی کے بغیر, کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب اور ایک درست اور ایک منظم انسان بنا سکے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس میں ایک زبان تھی, ایک نفس تھا. قرآن پاک میں نفس لوامہ کا ذکر آیا ہے. انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں, جس میں سے ایک کیفیت جس کے بارے میں قرآن نے قسم فرمائی ہے, یہ بڑی اہم کیفیت ہے, اور یہ وہی احتسابی کیفیت ہے, نفس لوامہ. لوامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملامت کرنا. یعنی انسان ایک ایسی کیفیت میں بھی ہوتا ہے کہ اس کا نفس اسے ہر وقت اس کا احتساب کر رہا ہوتا ہے, اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے اور احساس دلا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے انر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ درست ہے. بندہ جب پہلی بار غلطی کرتا ہے نا تو اندر سے کانپ جاتا ہے. اس کا ضمیر, بڑی معذرت ہے, آج کا انسان نفس مطمئنہ کی طرف ہے کہ وہ اتنا اطمینان ہے اسے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, میرے احتساب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو فرمائیے گا اس حوالے سے. نفس مطمئنہ تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہوا, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس مطمئنہ جب بندہ لبیک کر دیتا ہے نا, اس ملامت پر جو اندر سے آتی ہے, اس آواز پر جو اس کے ضمیر کی ہوتی ہے, اس پر لبیک کر دے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس آواز پر وہ عمل کر لے, تو پھر تو وہ مطمئنہ کی طرف چلا جاتا ہے, نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ. اور اگر اس کو انسنی کر دے تو وہ نفس اطمینان کے بجائے لوامہ سے امارہ کی طرف بدل جاتا ہے. یہ اماریت ایسا نفس ہوتا ہے کہ جو مسلسل اس کو برائی میں مصروف رکھتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعمیر شخصیت, تو یہ نفس لوامہ جو ہے یہ تعمیر شخصیت کا بنیادی عنصر ہوتا ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ جب تک اپنے اندر کی آواز سنتا رہتا ہے, اپنے کردار کی, اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہتا ہے, اور جب اس آواز کو سننا بند کر دیتا ہے تو وہ نصیحت تو بہت کرے گا لوگوں کو, اور لوگوں کو بہت زیادہ تبلیغ کر رہا ہوگا, لیکن یہ بہت کم موقع ملے گا اسے اپنی اصلاح کا, اپنی غلطی کو درست کرنے کا. لہٰذا ایسے شخص کبھی اپنے کردار کی تعمیر, جن حضرات کا احباب کا ذکر کیا تھا, یہ تاریخ ساز شخصیات جن کا کردار ایک رول ماڈل ہے دنیا کے لیے, جن کا نام جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ مثال ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نفس کی آواز کو سنا تھا, ضمیر کی آواز کو سنا تھا, لبیک کہا تھا, خود احتسابی کی تھی. کیا بات
بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی محمد عامر صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرمایا آج کے آپ نے، اہم موضوع پر احتساب ذات پر ہم نے بات کی، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، احتساب ذات کے حوالے سے بات ہوئی، خود احتسابی کے عمل سے گزرنے کی بات ہوئی، اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وہ ایک جس کوٹیشن کی بات ہوئی، جس جملے کی بات ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر عمل میں ہمیں ہر لفظ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے، ہر سوچ کے در آنے سے پہلے، ہر عمل کے کرنے سے پہلے اور ہر پلاننگ کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں جس طرح حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہمیں اپنے اعمال اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر یہ چیز پیش نظر رہے گی تو ہمارے افعال و اعمال میں تطہیر کا بھی عمل جاری رہے گا، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے اگر آپ یہ عمل جاری رکھیں گے اپنی ذات کی تعمیر کے لیے، تطہیر کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بہترین ثمرات جو ہیں ہمیں انشاءاللہ آخرت میں حاصل ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور آج شب جمعہ ہے تو شب جمعہ کو ہم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔